السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، کتاب التوحید میں ہم نے جو پچھلا باب پڑھا تھا، اس باب میں ہم لوگوں نے ایک حدیث نظر کے تعلق سے پڑھی تھی، اور آج ہم لوگ جو باب پڑھیں گے وہ پورا باب نظر کے تعلق سے ہے۔ تو آئیے آج ہم لوگ اس باب کو پڑھنے سے پہلے نظر کی تعریف، نظر کسے کہتے ہیں یہ جان لیتے ہیں، اسی طرح سے نظر ماننے کا کیا حکم ہے یہ بھی جان لیتے ہیں، اسی طرح سے نظر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں نظر کی کیا تعریف ہے۔ نظر کا لغوی معنی ہوتا ہے بھلائی یا برائی کا وعدہ کرنا۔ اسی طرح اس کا دوسرا معنی ہے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا۔ تو نظر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بھلائی یا برائی کا وعدہ کرنا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا۔ یہ ہے نظر کا لغوی معنی۔ نظر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ نظر کی اصطلاحی تعریف ہے ان یعجب المرء علی نفسہ شیئا لم یعجبہ علیہ الشرع۔ آدمی اپنے اوپر کوئی ایسی چیز واجب کر لے، کوئی ایسی چیز لازم کر لے جس کو شریعت نے اس کے اوپر لازم نہیں کیا ہے، جس کو شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ یہ ہے نظر کی اصطلاحی تعریف۔ ان یعجب المرء علی نفسہ شیئا لم یعجبہ علیہ الشرع۔ آدمی اپنے اوپر کوئی ایسی چیز واجب کر لے جس کو شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ یہ ہو گئی نظر کی اصطلاحی تعریف۔ آگے دیکھیے نظر کا حکم کیا ہے۔ نظر کے حکم کے سلسلے میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نظر ماننا مکروہ ہے، یعنی نظر نہیں ماننی چاہیے، نظر ماننا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ کچھ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ نظر ماننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر وقال انہ لا یأتی بخیر وانما یستخرج به من البخیل۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا ہے۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہ لا یأتی بخیر، کہ نظر یہ کوئی بھلائی نہیں لاتی ہے، وانما یستخرج به من البخیل، اور حقیقت میں اس کے ذریعے سے بخیل سے خرچ کروایا جاتا ہے۔ وانما یستخرج به، اور حقیقت میں اس کے ذریعے سے یا اس کی وجہ سے من البخیل، بخیل سے خرچ کرایا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جس بھلائی کو پانے کے لیے اس نے نظر مانی ہے، وہ اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ یعنی مثلاً آدمی نے یہ نظر مانی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا، اگر میں مجھ سے بیماری ہٹ گئی، ختم ہو گئی، تو میں اللہ کے راستے میں 10 جانور قربان کروں گا۔ یہ آدمی نے نظر مانی۔ اس نے کون سی بھلائی پانے کے لیے، کون سی خیر پانے کے لیے اس نے یہ نظر مانی؟ ٹھیک ہونے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے یہ نظر مانی ہے، وہ بھلائی اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ اب اس نے
نظر مان کر کے اپنے نفس کو مزید تکلیف میں ڈال دیا ہے، اپنے نفس کو مزید مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر اس نے نظر مان لی ہے تو اسے نظر پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اسے ہر حال میں نظر پوری ہی کرنی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے کیا کہا ہے کہ نظر ماننا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آدمی نظر مانتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی وجہ سے علماء کرام نے کیا کہا ہے کہ نظر ماننا حرام ہے، لیکن راجح قول کے مطابق نظر ماننا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی دیکھیے، نظر اپنے حکم کے اعتبار سے نظر کی کئی قسمیں ہیں، کیونکہ نظر کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ کبھی نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ آدمی نظر کو پورا کرے یا نہ پورا کرے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے نظر کی کئی قسمیں بنائی گئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کیا بتلایا کہ نظر کی کئی قسمیں ہیں۔ نظر کی جو قسمیں بنائی گئی ہیں یہ کس کو دیکھ کر کے بنائی گئی ہیں؟ اس کے حکم کو دیکھ کر کے بنائی گئی ہیں، کیونکہ نظر کو پورا کرنا کبھی کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی کو اختیار ہوتا ہے چاہے وہ نظر پوری کرے یا نہ پوری کرے۔ تو اس کو دیکھ کر کے نظر کی کئی قسمیں بنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم ہے نظر الطاعہ، یعنی اطاعت کی نظر۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک مطلق، مطلق جیسے آدمی کہے کہ میں اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھوں گا، اس نظر کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانی تو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، یعنی اپنی نظر کو پوری کرے۔ تو نظر الطاعہ کی جو پہلی قسم ہے جس کا نام مطلق ہے، جس میں آدمی یہ نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، تو اس نظر کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ نظر الطاعہ کی دوسری قسم ہے نظر معلق یا نظر مقید۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نظر الطاعہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ نظر معلق یا نظر مقید۔ جیسے طالب علم کہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے امتحان میں کامیاب کر دیا تو میں اللہ کے لیے فلاں کام کروں گا یا روزہ رکھوں گا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے آدمی کی نظر پوری ہو یا نہ پوری ہو، اسے نظر کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو ہم نے نظر الطاعہ کا حکم کیا پڑھا؟ نظر الطاعہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا حکم ہم نے کیا پڑھا؟ اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے نظر الطاعہ کی جو دوسری قسم ہے جس کا نام نظر معلق یا نظر مقید ہے، اس کا حکم ہم نے کیا پڑھا؟ اس کو بھی پورا کرنا واجب ہے، چاہے آدمی نے جس چیز کی نظر مانی ہے چاہے وہ نظر پوری ہو یا نہ پوری ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر الطاعہ کو پورا کرنا واجب ہے، تو اگر آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو پورا نہ کر سکے، مثال کے طور پہ آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس جانور نہیں ہے جس کو وہ قربان کر سکے، اس نے نظر مانی تھی کہ میں یہ جانور قربان کروں گا، یا اس نے نظر مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، اس کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، یا آدمی کے پاس طاقت موجود ہے لیکن وہ کسی وجہ سے اس نظر کو نہیں پورا کر پا رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے، یعنی آدمی اس کو پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا رکھتا ہو لیکن کسی وجہ سے پورا نہ کر پاتا ہو، تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہ نظر کو پورا نہ کرے اور اس کی جگہ پر کیا کرے؟ قسم کا کفارہ دے دے۔ کیا دے دے؟ کفارہ یمین دے دے۔ قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے وہی کفارہ دے دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے یا اوسط درجے کا کپڑا پہنائے، یا ایک گردن آزاد کرے، یا 3 دن روزہ رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو ابن قدامہ کیا کہتے ہیں؟ نظر الطاعہ ہے
اگر اس کو آدمی پورا نہیں کر سکتا ہے، جس کا پورا کرنا واجب ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ وہ قسم کا کفارہ دے دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہم نے جانا؟ قسم کا کفارہ ہم نے یہ جانا کہ اگر آدمی نذر الطاعہ کو پورا نہ کر سکے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اوسط درجے کا، یا کپڑا پہنائے اوسط درجے کا، یا کیا کرے، یا وہ ایک گردن آزاد کرے، یا پھر کیا کرے، یا 3 دن کا روزہ رکھے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ یہ ہو گئی پہلی قسم۔ دوسری قسم کیا ہے؟ نذر المعصیہ۔ جیسے آدمی شراب پینے کی نظر مان لے تو اس کا حکم یہ کہ اس قسم کا نظر ماننا حرام ہے اور اس کو پورا کرنا بھی حرام ہے۔ نذر المعصیہ کو پورا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نذر المعصیہ کو پورا کرنا حرام ہے، یعنی اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، تو کیا جس نے نذر المعصیہ یعنی معصیت کی نظر مان لی ہے اس پر کفارہ یمین ہے کہ نہیں؟ تو جمہور علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس پر کفارہ یمین نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ کفارہ ہی ادا نہیں کرے گا۔ جبکہ حنابلہ کا کہنا یہ ہے کہ اس پر کفارہ یمین ہے، وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور یہی راجح قول ہے۔ حنابلہ کی دلیل کیا؟ حنابلہ کی دلیل ہے لا نظر فی معصیت وکفارتہ کفارۃ یمین، کہ معصیت میں جو نظر مانی جائے گی وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے۔ اور یہی قول یعنی حنابلہ کا قول راجح ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نذر المعصیہ یعنی معصیت کا نظر مانتا ہے تو اس نظر کو وہ پورا نہیں کرے گا، اس نظر کو پورا کرنا حرام ہے، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ کفارے کی شکل میں قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے نذر مباح۔ نذر مباح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ نظر جس کو آدمی چاہے پورا کرے یا نہ پورا کرے، جس میں آدمی کا اختیار ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے نظر مان لی کہ میں اس قسم کا کپڑا پہنوں گا یا اس کپڑے کو پہنوں گا، اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ اس لباس کو پہنے یا نہ پہنے۔ اگر وہ اس لباس کو پہنے تو کہا جائے گا کہ اس نے نظر پوری کر لی، اور اگر اس نے نظر کو پورا نہیں کیا یعنی اس لباس کو پہنا نہیں تو کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نذر مباح میں کیا ہوگا؟ آدمی کو اختیار حاصل ہے چاہے وہ نظر کو پوری کرے یا قسم کا کفارہ دے۔ اگر وہ نظر کو پوری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نظر پوری نہیں کر رہا ہے تو نذر مباح میں کیا کرے گا؟ آدمی قسم کا کفارہ دے گا، اور قسم کا کفارہ کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا۔ چوتھی قسم ہے نذر مکروہ، یعنی وہ نظر جس کا پورا کرنا مکروہ ہے اور اس پر قسم کا کفارہ ہوگا۔ جیسے آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی نظر مان لے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور نظر پوری نہ کرے۔ پانچویں جو قسم ہے وہ ہے نذر مطلق، یعنی یہ وہ نظر ہے جس میں باقاعدہ نظر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو۔ جیسے آدمی کہے اللہ کے لیے مجھ پر نظر ہے، اب کس چیز کی اس نے نظر مانی ہے؟ کیا اس نے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے، یا کسی چیز کو قربان کرنے کی نظر مانی ہے؟ اس کی قید نہ لگائے، صرف آدمی کیا کہے مجھ پر اللہ کے لیے نظر ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر کفارہ یمین ہے، یعنی قسم کا کفارہ دے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کفارۃ النذر اذا لم یسمى کفارۃ یمین، کہ نظر کا کفارہ جب اس کا نام نہ لیا گیا ہو تو کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے۔ دیکھیے چھٹی قسم ہے نذر لجاج یا نذر غضب، یعنی کسی چیز کی لالچ میں یا غصے میں نظر مان لینا۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں نے ایسا ایسا کام کیا، پھر دوسرا آدمی کہے کہ اس نے ایسا کام نہیں کیا ہے، پھر وہ دوسرا آدمی مزید کہے کہ اگر اس نے واقعی میں ایسا کام کیا ہے تو میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا۔ پھر اگر سچائی کا علم ہو جائے کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس نے نظر مانی تھی اب اس کے لیے اختیار ہے، چاہے تو نظر پوری کرے یا قسم کا کفارہ دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین نے قسم کے کفارے کا ذکر کیا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ چاہے تو 10 مسکینوں کو
औसत दर्जे का खाना खिलाए या औसत दर्जे का कपड़ा पहनाए या एक गर्दन आज़ाद करे या फिर 3 दिन का रोज़ा रखे। ये हो गई नज़र की तारीफ़, नज़र का हुक्म और नज़र की किस्मों के बारे में। अगला जो बाब है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला बाब है बाबुन मिनश्शिरकी अन्नज़रु लिग़ैरिल्लाह। बाबु मिनश्शिरकी अन्नज़रु लिग़ैरिल्लाह, इसका बयान कि गैरुल्लाह के लिए नज़र मानना शिरक है। बाबु मिनश्शिरकी अन्नज़रु लिग़ैरिल्लाह, बाबु इसका बयान कि मिनश्शिरकी अन्नज़रु लिग़ैरिल्लाह, गैरुल्लाह के लिए नज़र मानना शिरक है। इस बाब का मतलब क्या? इस बाब का मतलब ये है कि गैरुल्लाह के लिए नज़र मानना शिरक है। गैरुल्लाह के लिए नज़र मानना शिरक क्यों है? क्योंकि नज़र मानना ये इबादत है और इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जायज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दुरुस्त है। और अगर इबादत में हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे, किसी दूसरे को शरीक ठहराएंगे, तो ये शिरक कहलाएगा और ऐसा करने वाला आदमी क्या कहलाएगा? मुशरिक कहलाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई आदमी गैरुल्लाह के लिए नज़र मानता है तो गोया कि उसने शिरक का इर्तिकाब किया, ऐसा आदमी मुशरिक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है जी? क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि नज़र मानना क्या है? इबादत है। इसकी दलील क्या है? वक़ौलुल्लाहि तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, युफ़ून बिन नज़री, ये वो लोग हैं जो अपनी नज़र को पूरी करते हैं। युफ़ून बिन नज़री, ये वो लोग हैं जो नज़र को पूरी करते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों की सिफ़त बयान की है कि नेक लोगों की सिफ़त यह है कि वो नज़र पूरी करते हैं। यानी अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए से नेक लोगों की तारीफ़ की है और नेक लोगों की तारीफ़ करने का मतलब यह है कि ये अल्लाह की इबादत है, क्योंकि इंसान तारीफ़ का या जन्नत में दाखिल होने का मुस्तहिक उस वक्त होता है जब वो कोई ऐसा काम करे जो अल्लाह की इबादत हो। इससे क्या पता चला कि नज़र मानना क्या है? इबादत है और ये इबादत किसी और के लिए जायज़ नहीं है। समझ रही बात? एक और दलील है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज आयत नंबर 29 के अंदर इरशाद फरमाया, वलयूफू नुज़ूरहुम, चाहिए कि वो अपनी नज़रें पूरी करें। यहाँ वलयूफू अम्र का सेगा इस्तेमाल हुआ है, यानी वो अपनी नज़रें पूरी करें। और नज़र को पूरा करने का हुक्म देना इस बात की दलील है कि ये इबादत है, क्योंकि इबादत उसको कहते हैं जिसका शरई तौर पर करने का हुक्म दिया गया हो। तीसरी दलील देख लीजिए। तीसरी दलील है वक़ौलुहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, और जो कुछ तुम लोगों ने ख़र्च किया, औ नज़रतुम मिन नज़रिन, या जो कुछ तुम लोगों ने नज़र मानी, फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, तो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जानता है। वक़ौलुहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, और जो कुछ तुम लोगों ने ख़र्च किया, औ नज़रतुम मिन नज़रिन, या जो कुछ तुम लोगों ने नज़र मानी, फ़इन्नल्लाह यअलमुहु, तो बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जानता है। इस आयत करीमा में ये बतलाया गया है कि जो तुम नज़र मानते हो उसका इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जानता है। और नज़र व नियाज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जानना ये इस बात की दलील है कि इस पर जज़ा मिलती है, और इस पर जज़ा का मिलना इस बात की दलील है कि ये इबादत है। तो इससे भी पता चला कि नज़र मानना क्या है? इबादत है, और इबादत में गैर को शरीक ठहराना क्या कहलाता है? शिर्क कहलाता है। हदीस देख लीजिए, वफ़ी सहीही, और बुखारी में है। सही से मुराद क्या यहाँ? बुखारी है। वफ़ी सहीही, और बुखारी में है, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नज़रा अन युती अल्लाह फलयुतिअहु, जिसने नज़र मानी कि वो अल्लाह की इताअत करेगा, फलयुतिअहु, तो चाहिए कि वो उसकी इताअत करे। मन नज़रा अन युती अल्लाह, जिसने अल्लाह की इताअत करने की नज़र मानी, तो चाहिए कि वो उसकी इताअत करे, यानी अपनी नज़र पूरी करे। वमन नज़रा अन यअसी अल्लाह फ़ला यअसिही, और जिसने अल्लाह की नाफरमानी करने की नज़र मानी, तो चाहिए कि वो उसकी नाफरमानी ना करे। वमन नज़रा अन यअसी अल्लाह, और जिसने नज़र मानी ये कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे, फ़ला यअसिही, तो उसकी नाफरमानी ना करे।
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے جو نظر مانی جائے اسے پورا کرنا واجب ہے، اور جو نظر اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، اللہ کی نافرمانی کے لیے مانی جائے، وہ حرام ہے اور اس کا پورا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی نظر مانے تو اس کو پورا کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور کسی کام کو کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے، عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ تو باب من الشرک النظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے۔ یہ شرک کیسے ہوا میں نے بتلایا، کیونکہ نظر ماننا کیا ہے، عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے، اور اگر آدمی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو کیا کہلاتا ہے، شرک کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی کیا کہلاتا ہے، مشرک کہلاتا ہے۔ سمجھ میری بات؟ جی۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔